وہ مجھے سے تیری شان یا حسین، باقی نام بھی پڑھ سکو نا میرے نال، یا حسین ان جاکھنا جے جے میں باقی تسی حسینی بیٹھے کیونکہ حسین پاک ساڑھے ٹھیک ہے نا، باقی سن لو جڑا لفظ یا حسین ہے نا یہ طرح بابا سے بلان تو سب مل کے مرنا کہنا کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین، مل کے ذرا کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان، کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان، سیخ دے اتے مکھن جمونا ایڈا ڈایو حق میں تے بچڑے دے کے دین بچونا سخی حسین دکم میں، اس واسطے آکھیا کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان وہ مجھے سے تیری شان یا حسین، باقی نام بھی پڑھ سکو نا میرے نال، یا حسین ان جاکھنا جے جے میں باقی تسی حسینی بیٹھے کیونکہ حسین پاک ساڑھے ٹھیک ہے نا، باقی سن لو جڑا لفظ یا حسین ہے نا یہ طرح بابا سے بلان تو سب مل کے مرنا کہنا کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین، مل کے ذرا کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان، کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان، سیخ دے اتے مکھن جمونا ایڈا ڈایو حق میں تے بچڑے دے کے دین بچونا سخی حسین دکم میں، اس واسطے آکھیا کیسے بیان ہو مجھے سے تیری
شان یا حسین کیسے بیان یا حسین امت نو وسا چھڑے امت دے امیران اے دین بچا چھڑیا زینب دے امیران مل کے ذرا کہہ دیو کیسے بیان مجھے سے تیری شان یا حسین ہولی نہیں پڑھنا بابا سے بنا یا حسین بابا سے بنا دے کیسے بیان وہ مجھے سے تیری شان یا حسین کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین جملہ ذرا سنے آجے تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین اور مصرع بڑا پیارا ہے کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر شیر خدا تاجدار حالدہ مشکل کشای علی حاجت روائی علی اسد اللہ علی ید اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم ساڑے ویڑے آئے جان ابا جی تواڑے کول بیٹھے ہوئے نے میں منظر ویکھیا تے بڑا حیران ہوئی ہیں میں منظر ویکھے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڑے نال گلاں کر دے رہے نے میں بے گفتگو رہے نے پر پیارے ابا جان تسی تے چٹھی بن کے انہاں دا چہرہ ویندے رہے ہو فرمایا اے میری بٹیا عائشہ میں ہو کم کیتا ہے جڑا میرے مصطفیٰ نے کیتا بھی ہے جڑا میرے نبی نے فرمایا بھی ہے جڑا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کیتا بھی ہے جڑا کم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے وہ کی کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے میری بیٹی عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نظر الہ وجہ علی جن عبادت فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے بولو علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے کچھ روایت الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الہ جن عبادت پہلی حدیث کے اندر وجہ ہوندہ لفظ ہے یہ دا معنی چہرہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے کچھ روایت الفاظ نے میرے علی نو ویکھنا عبادت ہے کی مطلب ہے بندہ اور کچھ بھی نہ کرے نہ کچھ پڑھے بالکل چپ کر کے بیٹھا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلف کی چوٹی تو لے کے پیرا دیا نواں تک جڑا میرے علی نو ویکھے وہ عبادت کردا ہے بیا بولو کی کردہ ہے بیا وہ عبادت کردہ ہے بیا مسلمان بھائیو جد دل دی اندر کو گل ایسی ہوئے جدی وجہ نال انسان نو پریشانی ہوئے تے دوجے دی شان ظاہر دے نہیں نہ کردہ عظمت ظاہر دے نہیں نہ کردہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے علی المرتضیٰ نعوذ باللہ من ذالک اندروں فیر رکھ دے ہوندے یا اندر کونا دے بارے حسد ہوندا یا بغض ہوندا انہاں دیاں شاناں ظاہر دے نہ کردے جدے نال پیار ہوئے شاناں بھی جو دیے
دسیاں جاندیاں نے نا کمال بھی او دے دسے جاندے نے عظمتاں بھی او دیاں بیان کیتیاں جاندیاں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے میرے ابا جی آپ فرمان لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی المرتضیٰ دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے فرمایا میری بٹیا عائشہ میں وہ کم کرنا وا پیا جڑا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہویا نعرہ تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین ایک مصر میں تبور لگا پڑھنا یہ سمجھ آ جائے سبحان اللہ نہ آئے تھے جزاک اللہ لیکن لکھن والے لکھیا سونا ہے جنہوں سمجھ آئے پھر وہ سبحان اللہ تو بخل نہ کرے جنہوں سمجھ آ جائے جنہوں سمجھ آ جائے وہ بخل نہ کرے باقی معذور نہیں بڑا پیارا جملہ ہے تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی یا حسین تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین پھر میں ٹھیک کہنا کیسے بیان مجھے سے تیری شان یا حسین سونے راز کی یہ فرمایا رازے میں قدر والے دی قدر والے جاننا ہے قدر والے دی قدر والا ہی جان لائے جدی اپنی قدر نہ ہوئے قدر والے دی قدر نہیں کردا قدر والے دی قدر بھی ہوئی کردا جدی اپنی قدر ہوئے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی محسن بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے چھوٹے بھائی حسن میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قدر دا بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے فرماتے نے الا المودۃ فی القربى اور یا اہل البیت وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ جنیاں آیتاں نے آلِ بیت کرام دی عظمت ہوتے فرماتے ہیں یہ ہو کرانا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے کیوں نہیں ہونے اس واسطے کہ قدر والے
روشان اہل بیت مل کے ذرا کہہ دو جملہ قدر والے جانتے ہیں قدیر و شان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں ارے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت سجدہ کر کے اپنا کردار کائنات کے سامنے پیش کر کے دسیا ہے کہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا 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 میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا دے اندر کسے صدارت واسطے نہیں گئے کسے وزارت واسطے نہیں گئے کسے کرسی واسطے نہیں گئے کسے لالچ واسطے نہیں گئے بینک بیلنس ودھان واسطے نہیں گئے میرے آقا امام علی مقام کسے گورنی لین واسطے نہیں گئے کسے پلاٹ خریدن واسطے نہیں گئے بلکہ میرے آقا کدے واسطے گئے نے اس واسطے گئے نے اے ہوشت سینہ نے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چھوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے ہوشت سینہ نے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چھوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر میرے امام نے 2 محرم خیمے لائے نے 3 محرم آگئی میں نے 5 چیزیں پیش کی ہیں آپ کے سامنے کسی اور صحابی کا میں نے تذکرہ نہیں کیا میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جو یہ خود اتنا پیار کرنے والے ہیں تو کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پیار نہیں کرتے تھے تھکتے نہیں گئے تجھے نہیں میں صحیح پوچھنے ٹائم چکے کافی ہو گئے تھکتے نہیں گئے تجھے
یہ گوشور آواز ہو سن رہے ہو آکھیا جانا شبیر تجھ پہ آتشِ دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتشِ دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتشِ دوزخ حرام ہے وجہ کی یہ نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسین کی شبیر تجھ پہ شبیر تجھ پہ شبیر تجھ پہ شبیر تجھ پہ آتشِ دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتشِ دوزخ حرام ہے کیونکہ نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسین کی محبت حسین کی محبت حسین کی نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسین کی میرے تیرے تے رحم آرے علی اکبر اگر تو آ جائیں پانی لینا ہی مل سکتا ہے اچھے گرانے شادی کرانا چاہنا ہے وہ بھی کرا دینے حکومت چاہی دیئے وہ بھی کورنی لے دینے لیکن اپنے ابا جنہوں کہلا یزید دی بیعت کر دینا حیدری خون جوش وچ آیا آپ نے سواری نو ایڑی لائی عمر بن صادق قریب چلے گئے قریب سیاہ پوار کر دیندے آپ نے فرمایا دنیا دیا کتیا کی گل کرنا ہے بیا تو سمجھنا ہے میرے چاچو عباس دے بازو قلم کی تھے تو سمجھے ذوالفقار حیدری دیا پاورا مک گئی آنے اور یہ ذوالفقار حیدری دیا کاٹا ختم ہو گئی ہیں حیدری خون دی کو جوش ختم ہو گیا ہے جنہوں پتہ لگنا چاہیے ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا اگر بیعت کرنی ہوں دی میرے ابا جان نے مدینہ منورہ چھڑ کے نہ آؤں دے اگر بیعت کرنی ہوں دی مکہ مکرمہ دیا پر کیف فضامہ چھڑ کے نہ آؤں دے اگر بیعت کرنی ہوں دی میدان کربلا وچ نہ آؤں دے بچیانوں پیاسیانہ تڑپاں دے اگر بیعت کرنی ہوں دی پردادار بیبیانوں نال نہ لے کے آؤں دے اسی بیعت کرنے واسطے نہیں آئے لوکانوں زندگی گزارندہ چج دسن واسطے آئے حکمران ظالم ہوئے زانی ہوئے شرابی ہوئے بدماش ہوئے عیاش ہوئے شریعت مصطفیٰ دیا حداں توڑ دائے ہوئے وہ دے سامنے گردن کٹائی دے جا سکتی ہے گردن جھکائی نہیں جا سکتی عمر بن سعد سے وار کرن لگے جزیدی فوج والیاں بچوں ایک دی آواز آئی کہن لگا علی اکبر پیچھے ہٹ جاؤ سدھا تیر دا نشانہ آئے گا میرے امام نے فرمایا میں شہادت تو ڈرن والا نہیں یہ شہادت ساڑھے کرانے دی عادت بنی ہوئی ہے آپ نے اتھے للکارہ مار کے فرمایا حال من مبارزن ہے کوئی کلا کلا کر کے علی دے لال دے مقابلے چون والا
طارق بن شیش سامنے آیا آپ نے ایک وار وچ اس نو واسطے جہنم کیتا ہے اس دا بیٹا عبداللہ بن طارق آیا اس نو واسطے جہنم کیتا ہے دوسرا بیٹا آیا اس نو واسطے جہنم کیتا فرمایا میں تو انہوں پہلا آ کے دسیا نا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے قاسم میرا قربان ہو گیا عبداللہ قربان ہو گیا جعفر قربان ہو گیا تیری پھوپھی زینب دے گودی خالی ہو گئی اور محمد قربان ہو گئے تو اپنی جان بچا کے بیٹھا رہے ہو میں کی جواب دیاں گا جدوں نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا باقی ایک ایک کر کے 72 دن قربان ہو گئے 18 سالہ علی اکبر تو اپنی جان بچا کے بیٹھا رہے ہو میرے کل جواب کوئی نہ ہوئے گا میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا شہزادیہ میں تینوں اجازت نہیں دے رہا میری اگر اجازت لینا چاہنا ہے یہ حق تیری پھوپھی زینب کو لے جا چلا جاؤ انہیں اپنے پترہ نال ود کے تیر نال پیار کیتا ہے پرامان دی اولاد پیاری لگ دیئے سیدہ زینب دی بارگاہ علی اکبر گئے نے پھوپھی جان سلام عرض کرنا جواب دیتا عرض کر دی فرمایا کی گالے میرے لال علی اکبر عرض کر دینے پھوپھی جان میں اپنے آپ نے زبا کران دی اجازت لہن آیا نانے دے دین تے قربان ہون دی اجازت لہن آیا فرمایا شہزادیہ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدوں نانا دی یاد آوے علی اکبر تیرا چہرہ بیخ لینے یاداں تازہ ہو جاندیاں نے تسلی ہو جاندی ہے عرض کر دینے پھوپھی جان میں تھوڑے قدمہ تے اپنا سر رکھنا مہربانی فرماؤ اجازت دے دیو سیدہ زینب نے تیاری کروائی اجازت عنایت فرمائی دولہ بنایا حسن پائی دا پٹکا علی اکبر دی کمر وچ بنیا دستار فضیلت بنی سر انور دے ذوالفقار حیدری پکڑا دیتی تیاری کروا کے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے نو سواری وال لے کے آئے نے تیاری کروا کے سواری کے سوار کیتا ہے بہنا نل پیار کیتا نے پھوپھی دے قدم چومے نے اماں جنو ملے نے دیگر رشتہ دار عزیز و اقارب انہاں نو مل کے اپنے بھائی علی اصغر نل پیار کر کے شہزادہ علی اکبر جڑ ویلے سواری تے سوار ہوئے میدان کارزار وچ آئے نے عمر بن سعد کہن لگا مینوں لگدا ہے علی اکبر آیا ہے حسن و جمال دا پیکر علی اکبر آیا ہے 18 سالہ جوان علی اکبر آیا ہے یہ عمر بن سعد یزیدی فوج دا 6ویں محرم آ گئی 7ویں محرم آ گئی لہر فرات تے پیرے لگ گئے یزیدی فوجی 500 گھڑ سوار جس ویلے پیرے لگ گئے نے سید زادے پیاسے نے سید زادیاں پیاسیاں نے ننے بچے پیاسے نے عزیز و اقارب پیاسے نے پر اللہ دی رضا دے راضی بیٹھے ہوئے نے تنہ دنہ دے دریائے سید ہو یا سبزیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہ کی تھی اور تقیال نبی دیاں شانا آزم صبر حسین دا ڈٹھا بچ کربل دے میدانا میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پہلا آپ نے قدمہ دے 10 محرم الحرام شریف دن دے ٹائم جدوں شہادتاں شروع ہوئیاں نے حضرت حر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جامع شہادت نوش کر دینے پہ اور اللہ تیری قبر تے لا تعداد رحمتاں کا نزول کرے حضرت قلبی شہید ہو گئے حضرت سیدہ زینب ثانی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دومیں شہزادے اور محمد شہید ہو گئے حضرت امام حسن مجتبہ دیا نشانیاں حضرت جعفر شہید ہو گئے حضرت عبداللہ شہید ہو گئے حضرت قاسم قربان ہو گئے میرے آقا امام علی مقام دے سگے بھائی حضرت ابو بکر قربان ہو گئے حضرت عمر قربان ہو گئے حضرت عثمان قربان ہو گئے حضرت عباس دے بازو قلم کر دیتے گئے میرے آقا امام علی مقام اپنے بھائی جان دے بازو اٹھا کے جسم اٹھا کے خیمیاں وال لے کے آ رہے نے ویکھیاں دیاں نو شہزادہ
17-18 साला जवान अली अकबर आ मैदान कारज़ार विच जान दियां तैयारियां करदा है पिया। मेरे आका हुसैन ने फरमाया शहजादिया तेरे वास्ते इजाजत नहीं, हम शक्ल मुस्तफा हैं, शबीह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाना जान दी याद आउंदी है, तेरा चेहरा वेख लेने आ करार मिल जांदा है, तसल्ली मिल जांदी है ते शफी मिल जांदी है। इस वास्ते मेरे शहजादिया मैं तेनू इजाजत नहीं दे सकदा। हज़रत इमाम अली अकबर अर्ज करते ने बाबा अगर मैं अपनी जान बचा के बैठा रहा क़यामत वाले दिन मैं ताया हसन दी बारगाह च केड़ा मुंह लैके जावांगा जदों फरमा देणगे बारगी हुण कल्ले कल्ले दे मुकाबले विच ना जाया जे। अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। कहने लगा कल्ले कल्ले ना जाओ मारे जाओगे, यक बार की हमला कर दियो। हर पासों तीरां दी बरसात हो गई है, तलवारां चल रही ने, नेज़े चल रहे ने, सजियों भी तीर आ गए, खब्बियों भी तीर आ गए, अगों भी तीर लगते ने पे। पिछों एक बेईमान ने आके खंजर दा वार मेरे इमाम दे शहजादे ते कीता है। शहजादा सवारी तो जमीन ते तशरीफ ले आया है। जदों जमीन ते आए ने आवाज बुलंद कीता या अबता अदरिकनी बाबा आयो अपने लाल अली अकबर नू जरा संभाला ते आजे। मेरे आका हुसैन लजपाल वेख्या है हर पासे गर्दो गुबार उड़दा है पिया। यजीदी फौज वाले मेरे आका हुसैन दे शहजादे दे जिसमें अनवर दे अपनियां सवारियां नाल जिस्म नू रौंद रहे ने बेरुमती करदे ने पे। मेरे आका हुसैन आए ने तलवार नाल उन्हां लांतियां नू पिछे कीता है। सैयदजादा 56 साल उम्र सुबह दियां लाशां ढो ढो के मैदान विचों ख़ैमियां वल ले जा के मेरा हुसैन इस वेले तक अजे भी जवान लगता है पिया। आसमान दी आंखें मंजर वेंदी है पई हुसैन अजे भी जवान है। सैयदजादा चोली बिछा रहे ने अपने 18 साल के जवान अली अकबर दा रुख अनवर अपनी गोदी विच रख रहे ने। फरमाया शहजादिया कोई आखिरी गल अपने बाप नाल करनी होवी। अर्ज करदे ने बाबा मेरी भैन सुगरा मदीना मुनव्वरा वाली वो मेरे इंतजार विच होएगी। हसन मुसन्ना दी बीवी शादीशुदा मेरी भैन सुगरा अपने खावन दी तीमारदारी वास्ते मदीना शरीफ रह गई। मैं वादा कीता सी मेरी भैन सुगरा मैं तेनू लैण वास्ते आ जावांगा, तू फिक्र ना कर दिल छोड़ मैं नहीं जा सकिया। अब्बा जी मेरी भैन मेरा इंतजार कर दी होगी। मेरी तरफों मेरी भैन के माजत करे आजे। इमाम अली मुकाम ने फरमाया शहजादिया इन्हां उंगलां विच जरा आखिरी चंद कड़ियां दा मेहमान है, जरा ध्यान मार। जदों मेरे आका हुसैन दे शहजादे ने अपने बाप दियां उंगलां चों वेख्या है मेरे अल्लाह ने सारे पर्दे उठा दिते, सारे हिजाब उठा दिते। मदीना मुनव्वरा दे दरो दीवार नजर आ गए, फिर कब्रे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ गई। तुरबते मुस्तफा ते शहजादी सुगरा रो रही ने। अर्ज कर दिया ने इलाही जेड़ा परिंदा सुबह जाना है शाम वापस आ जाता है। मेरे अब्बा जी नू मेरे काफले वालियां नू मेरे भरावां नू क्या कितनी देर हो गई है अजे तक मेरा भाई अली अकबर मैनू लैण वास्ते नहीं आया। शहजादी अर्ज करती होएगी सब परदेसी वतनी आए वे तुम्ही अकबर मोड़ मुहारा। सब परदेसी वतनी आए वे तुम्ही अकबर
موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا وہ تو لین نہ آئیو سارا اجے نیگل ہوئی شہزادے دیاں اکھاں بند ہو گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون شہزادے نو میرے امام نے مقام خیمے دے دروازے دے باہر تشریف لے آگے دادے شجاعت دے رہے ہیں فرماتے نے والی اکبر شاباش علی اکبر شاباش علی اکبر علی اکبر انہاں نو پتہ لگ جائے علی المرتضیٰ دے خون دیاں طاقتاں کنیاں نے پاوراں کنیاں نے انہاں نو پتہ لگ جائے انہاں دے نال انہاں ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے نے ساڈے اندر صبر دا پتہ لگ جائے انہاں نو اپنے ظلم دا پتہ لگ جائے انہاں نو نیزیاں تے مانے تلواراں تے مانے پالے تے مانے پر علی اکبر سانو کالی کملی والے تے مانے ادھر ظلم آزمایا جا رہا ہے ادھر صبر آزمایا جا رہا ہے امام علی اکبر گرد و غبار اڑ کے آپ کے گلے وچ پے گے گلا خشک ہو گیا ہے سید زادہ کنا دناں دا پیاسا ہے واپس خیمیاں والا ہے نے ابا جان عرض کر دینے بابا حسین ایک گھٹ پانی مل جائے انہاں نو پتہ لگ جائے گا علی اور مرتضیٰ دے شہزادیاں دیاں طاقتاں کتنیاں نے ایک گھٹ پانی مل جائے ہونٹ خشک ہو گئے گلا خشک ہو گیا ہے اس واسطے میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا اے نہیں کہ پترا میں پانی دے نہیں سکتا مختار نبی دا مختار نواسا اڈی مارا چشمہ نکل آئے نہر فرات نو حکم دیما رخ خیمیاں والا آ جائے بدنہ نو اشارہ کرا ہر پاسے بارش ہی بارش ہو جائے پانیوں پانی ہو جائے جل تھل ہو جائے اس واسطے میں تے اللہ دی رضا تے راضی بیٹھا ہویا راضی رضا تے رہنا اے بڑا ہی محال ہے چکیا ہے پار سارا فاطمہ بلال امام علی مقام نے فرمایا شہزادیا تیرا باپ تیری گل پوری کر دے لائے تیری خوشی گلے دی ختم ہو جاندی ہے گلے وچ تری آ جائے گی بابا کیویں فرمایا میں جدوں حسین چھوٹا جیا سا اس ویلے مینوں پیاس لگی میں نانا دی بارگاہ وچ آیا میں عرض کیتا نانا جان پیاس لگی ہوئی ہے میرے نانا جی اپنی زبان میرے منہ وچ رکھ دیتی سی میری پیاس ختم ہو گئی اے میرے پیارے جوان علی اکبر شہزادیا اسے زبان نو چوس لے تینوں قرار مل جائے گا تینوں اطمینان مل جائے گا طبیعت تازہ ہو جائے گی فریش ہو جائے گی میرے امام نے شہزادے نو پھر سواری تے سوار کیتا شہزادہ میدان میں چایا سدھا عمر بن سعد والا ہے شہزادہ علی اکبر آگے وار کرن لگا عمر بن سعد نے ایک آواز بلند کی تھی کہن لگا او یزیدی فوج والے ہو تواڈا کمانڈر مار دیتا جا رہا ہے میرے تے حملہ علی اکبر کرنے والا ہے تواڈی غیرت کتھے ضائع ہو گئی ہے